کہ لاہور کیسا ہوتا تھا، وہاں کا جو ثقافتی منظرنامہ ہے، ادبی منظرنامہ، اگر ہم آپ کی آنکھوں سے دیکھ سکیں تو آپ جب یاد کرتے ہیں پرانے لاہور کو تو کون لوگ آپ کو یاد آتے ہیں، وہاں کی آپ کی کیا خوشگوار یادیں ہیں؟ میں نے اس پر کوئی لکھا بھی ہے. اب آپ نے پوچھا تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اب لاہور ویسا نہیں ہے. میں کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ لاہور سے اب میرے تعلق کی وہ عملی نوعیت نہیں رہی. ذہنی اور جذباتی تعلق کی اپنی سطح ہے، وہ قائم رہتا ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ میں بھی ان مجلسوں میں جاتا ہوں، میں بھی اسی طرح سڑکوں پر پھرتا ہوں، میں بھی اسی طریقے سے لوگوں سے ملتا ہوں. ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ میں ایک دوسری زندگی میں داخل ہو چکا ہوں. اس نوعیت کا اب عملی ربط نہیں رہا. تو میں نفی کا تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو میرا وہ زمانہ ہے جس میں ایک طالب علم کے طور پر لاہور میں آیا، پہلی مرتبہ میں نے ایک دیہات سے آ کر دیکھا کہ کتابوں کی بڑی دکانیں کیا ہوتی ہیں، فیروز کیا چیز ہے، یونائٹڈ پبلشرز کیا چیز ہے. مجھے پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ علماء کس کس قسم کے ہوتے ہیں. میں نے اس سے پہلے مسجد یا مدرسے سے متعلق علماء دیکھے تھے. لاہور میں آ کے مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، بغیر داڑھی کے بھی علماء ہوتے ہیں. ڈاکٹر سید عبداللہ کی قسم کے بھی علماء ہوتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب جیسے بھی علماء ہوتے ہیں. تو یہاں آ کے ظاہر ہے کہ میں 10ویں کا امتحان دینے کے بعد 1967 میں 1967 میں یہاں آیا تھا اور گورنمنٹ کالج میں نے آ کے داخلہ لیا. تو مجھے تو بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے زمانے کا لاہور تو علم کی، ادب کی، تہذیب کی ایک کہکشاں اپنے اندر لیے. یعنی اس میں آپ کو فرصت ہی نہیں تھی کہ آپ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں. میں جا کے گھنٹوں لائبریریوں میں بیٹھتا تھا، اور لائبریری اتنی بڑی لائبریری، یعنی میں اپنے بچپن کو جب یاد کرتا ہوں تو ہمارے یہاں پاک پتن شہر میں ایک میوسپل لائبریری، ایک بڑے مشہور آدمی تھے وہاں کے، بعد میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر غالباً MNA بھی منتخب ہوئے، راؤ ہاشم صاحب. ان کے گھر کے بالکل سامنے تھی لائبریری. میں نے بڑا وقت اس میں گزارا ہے، اور پہلی مرتبہ اخبار، رسائل یہ اسی میں پڑھنے سیکھے. ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے لوگ جو ذرا نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بچپن ہی میں چیزیں خرید لیں. تو میں ہر روز وہاں جاتا تھا، پڑھتا تھا. لیکن وہ لائبریری کتنی بڑی تھی؟ وہ اتنی بڑی تھی جتنی آپ اس گھر میں بیٹھے ہوئے. وہ بڑی لائبریریاں کیا ہوتی ہیں، ان میں کس طرح مخطوطات موجود ہوتے ہیں، کتابیں. میرے لیے تو لاہور ایک بالکل نئی دنیا تھی. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں نے پتھر کے زمانے سے دور حاضر تک کا سارا سفر ایک زندگی میں کیا ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہونا شروع ہوا کہ گورنمنٹ کالج کے اندر، گورنمنٹ کالج میں جہاں مرزا منور صاحب، یعنی ایسے لگتا تھا کہ علم و ادب کی ایک درسگاہ کھلی ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو مرزا صاحب کو دیکھنے یا ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے یا نہیں ملا. ایک وقت میں وہ نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کالج کے اساتذہ میں بہت ممتاز تھے، بلکہ وہ ہماری لاہور کی مجلسی زندگی کی بھی روح رواں تھے. آپ جہاں ان کو سنیے، جہاں دیکھیے، آخری درجے کے مسلم لیگی، قائد اعظم کے عاشق زار، اقبال کو وہ اپنا مرشد کہتے تھے. اقبال ہی پر ان کی زیادہ تصنیفات بھی ہیں، ایقان اقبال، میزان اقبال، اس طرح کی. مرزا صاحب کی جو تعلیم و تدریس کی جگہ تھی، یعنی وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھاتے تھے. گورنمنٹ کالج میں ایک زمانے میں یہ روایت بھی تھی کہ اگر آپ کے طلبہ کم ہیں تعداد میں، مثال کے طور پر ایک کلاس میں 50 طالب علم ہیں، تو پھر تو وہ کلاس روم میں ہوگی. اگر وہ 10-15 ہیں تو اساتذہ اپنے کمرے میں بلا لیتے. اس میں 8-10-15 کرسیاں پڑی ہوتی تھیں، تو وہ ایک بالکل مختلف نوعیت کی فضا بن جاتی. ہم نے ان کے کمرے میں حفیظ جلندری صاحب کو آ کے کلاس میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اور اس طرح کے بہت سے بزرگ، عابد علی عابد صاحب آ گئے، فلاں آ گئے. لاہور کی گویا ایک طرح سے جو مجلسی زندگی تھی اس کا ان کی صحبت میں ظہور ہو جاتا تھا. اسی طرح ہمارے اردو کے شعبے کے سربراہ تھے ملک بشیر الرحمان صاحب. سب سے پہلے تو آپ جس درسگاہ میں آتے ہیں تو وہاں آپ کا صابر لودھی صاحب، غلام ثقلین نقوی صاحب مشہور افسانہ نگار ہیں. اس طرح کے لوگ تو خود کالج کے اندر موجود. اسی طرح سے ہم فلسفے کے طالب علم تھے تو مختار حسین صدیقی صاحب. ایک زمانے میں جو ہمارے یہاں ایگزسٹنشنزم کی بحثیں ہیں ان سے ہم متعارفی پہلی بار ان کی مساتذ سے ہوئے. ڈاکٹر اجمل صاحب تھے، ان کی بھی ایک بڑی حیثیت بعد میں رہی. اسی طرح کا معاملہ پروفیسر سعید شیخ صاحب کا تھا، جنہوں نے علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پر حواشی لکھے ہیں، اور شاید سب سے زیادہ مفصل اور تحقیقی حواشی انہی کے ہیں. اس سطح کی شخصیات سے تو خود کالج میں معاملہ ہو گیا. مجلس اقبال ہوتی تھی ہمارے یہاں جمعرات کے دن. اس میں ویسے کینٹین پر بننے والی چائے اور ہمارے وہاں کے صاحب کے بنائے ہوئے پکوڑے بھی اپنے اندر بہت کشش رکھتے تھے.
لیکن خود مجلس بھی بڑی کشش ہے، لنگر کا بھی اہتمام ہوتا تھا ایسا ہی تھا۔ تو وہ مجلس جب منعقد ہوتی تھی تو آپ دیکھیے کہ شام کے وقت مجلس ہے، کالج میں صبح کلاسز ہیں، جمعرات کے دن یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ آج گھر جانا۔ وہ مجلس منعقد ہوگی، اس میں اساتذہ کو سنیں گے، ان کے تبصرے سنیں گے، اور اس مجلس میں ہم نے بڑی شخصیات کو دیکھا۔ میں نے پوری زندگی میں اگر کوئی چیز پڑھی ہے شاعری کی نوعیت کی، میں کبھی نہیں پڑھتا۔ اپنے کوئی اشعار سنائے ہیں تو مرزا صاحب میرے استاد بھی تھے، مرزا منور صاحب، ان کے ارشاد کے مطابق یا امتثال امر میں عارف عبد المتین صاحب کی صدارت میں سنائے۔ تو ہمارے وہاں پہ یہ فضا تو وہاں تھی۔ آہستہ آہستہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ باہر بھی یہی صورتحال ہے۔ باہر دیکھیے آپ، مولانا سید اللہ صاحب مودودی بقاعدہ یاد، معلوم ہو گیا کہ عصر کے بعد وہ بیٹھتے ہیں تو آپ جب چاہے جا سکتے ہیں۔ تو سائیکل ہی ہوتی تھی اس وقت ہمارے پاس۔ ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں معلوم ہوا ہے، کرشن نگر میں ہوتے ہیں، وہاں پر وہ درس دیتے ہیں۔ مولانا ابو الخیر مودودی، ان کی مجلس بہت مشہور تھی، ماڈل ٹاؤن میں تھے، وہاں پہ آپ احمد ندیم قاسمی صاحب کو، کاظم الصباغ صاحب کا، نہیں علم ادب اور دوسرے مختلف شعبوں کی شخصیات وہ شام کے وقت جمع ہو جاتے۔ فیض صاحب فیض احمد فیض صاحب وہی تھے، حفیظ صاحب کا گھر، لوگ جاتے تھے وہاں بیٹھتے تھے۔ اور اس میں ہوتا کیا تھا، یعنی بارہا ہم خود طالب علم 2-3 مل کے گئے، پہلے سے وقت نہیں لیا ہوا، جا کے دروازے پہ جا کے گھنٹی بجائی اور ملاقات کی اجازت ہوئی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کے ساتھ کئی مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ ادارہ معارف اسلامی کے باہر، یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے سربراہ تھے، تو کھڑے ہیں، ہمارا شعبہ فلسفہ بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، آپ پیچھے سے نکل کے آئے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو آئے، ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی سوال پوچھ لیے، وہ نکل رہے ہوتے تھے گھر جانے کے لیے، سمنا باد میں کرتا ہوں کا، پیدل چل رہے ہیں ساتھ اور ڈاکٹر صاحب کی تقریر جاری ہے، تو آپ بات سنتے سنتے گھر پہنچ گئے۔ کیا یہ صورتحال تھی۔ ڈاکٹر برہان احمد صاحب فاروقی، آپ اندازہ کیجئے کہ میری بہن نسبت روڈ پر رہتی تھی، بڑی بہن، میں کچھ عرصہ اس کے پاس مقیم رہا، بھی میرے والدین منتقل نہیں ہوئے تھے، میں آ گیا تھا یہاں پہ، ان کو گھر بیچ کے بعد میں آنا تھا۔ تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کو میں نے نسبت روڈ پر پیدل چلتے ہوئے بارہا دیکھا کہ وہ جا رہے ہیں، خاص طرح کی شیروانی پہنی ہوئی، اسی طرح کی پرانی وہی ترکی ٹوپی، اور چلنے کا ایک خاص انداز، بولنے کا ایک خاص انداز۔ تو جا کے درخواست کی، کوئی سوال کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا آئیے بات کر رہے ہیں، وہ دیال سنگھ لائبریری جا رہے ہیں یا اسی طرح سے کہیں کوئی لیکچر دینے کے لیے جا رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے آپ ان سے استفادہ کر سکتے۔ ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب، عربی زبان و ادب کے بے نظیر استاد، گورنمنٹ کالج میں برسوں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ ان کا تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، ہمارے یہاں پاک پتن میں جب میں ابھی اسکول میں تھا تو میرے صدر مدرس تھے، استاد بھی رہے، سید شیر محمد صاحب، بہت فاضل شخصیت تھے۔ انہوں نے وہاں پر ایک مذاکرہ منعقد کروایا اور مشاعرہ بھی پاک پتن میں۔ اس مذاکرے میں بڑے بڑے اہل علم کو مدعو کیا گیا، انہوں نے مقالے پڑھے۔ صوفی صاحب کو بھی مقالہ پڑھنا تھا، صوفی ضیاء الحق صاحب کو، ان کے مقالے کا عنوان تھا عربی زبان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ تو وہ مقالہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اہل کو تاریخ، انہوں نے کہا حضرات مقالہ سے میں بعد میں پڑھوں گا، یہاں چونکہ عام لوگ بھی موجود ہے، خلاصہ پہلے سنا دیتا ہوں۔ تو پاکستان میں عربی زبان کا ماضی تاریخ تھا، حال تاریخ تر ہے، مستقبل انشاءاللہ تاریخ ترین ہوگا۔ اس کے بعد مقالہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا یہ پہلا تعارف تھا۔ ساغر صدیقی کو میں نے پہلی مرتبہ وہاں سنا تھا۔ اچھا، ساغر آپ دیکھیے کہ وہ جس عمارت کے برآمدے میں سارا دن بیٹھے رہتے تھے، وہ میں اسپتال کی پچھلی جانب میں، مجھے وہاں سے جانا ہوتا تھا کالج میں، تو وہ لاہور بہت ہی عجیب تھا۔ پھر یہ ہے کہ شام کے وقت اگر آپ کے پاس ایک فرصت ہے، آپ پاک ٹی ہاؤس میں چلے جائیے، آپ حلقہ ارباب ذوق میں چلے جائیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی کسی مجلس میں وائی ایم سی ہال کے باہر کے صحن میں کچھ طلبہ ایسے اس زمانے میں بھی لبرل مزاج کے طالب علم ہوتے تھے، تو کسی نے مسلمانوں کے علم ادب کی تاریخ کے اوپر کوئی طنزیہ جملہ کہہ دیا۔ آج تک مجھے نہیں بھولتا، مولانا علم الدین سالک کھڑے ہوئے اور آپ باور کیجئے کہ 3-3.5 گھنٹے تک وہ صرف یہ بتاتے رہے، اور پھر بدی کہ مسلمانوں کی لائبریریاں کیا تھیں، ان میں کتابوں کی تعداد کیا تھی، وہ کہاں کہاں واقع تھیں، انہوں نے کن کتابوں کے تراجم کیے، کون سے علوم کس زمانے میں منتقل کیے، اس کے نتیجے میں کون سی تصنیفات وجود میں آئی، کون سے نئے فن پیدا ہوئے۔ اس سطح کے لوگ آپ کو ہر جگہ مل جاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نہیں ہوں گے، بہرحال اس وقت کیونکہ ہم ان کی مجلسوں میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور لاہور اتنا بڑا نہیں تھا، مزنگ کے بعد اصل ختم ہونا شروع ہو جاتا تھا۔
اب تو لاہور تو میری سمجھ لاہور میں نہیں کہاں آتا تک کہ وہ چلا کہاں گیا. کہاں تک پھیل گیا ہے، اسی مجالس کا کیا ہوا. ہو سکتا ہے 20 طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی ایکسیسیبلٹی کہ وہ پیدل استاد جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چل کے گفتگو سن رہے ہیں یا بیل بجا کے گھر چلے گئے. ظاہر ہے معاشرت تو بدل گئی ہے ہماری. اب کسی بڑے آدمی سے وقت لینا ہو تو وہ ایک پورا ایک چیلنج ہوتا ہے. وہ تو ایک اس میں کئی اور عوامل بھی شامل ہو گئے ہیں، جس طرح کے مثال کے طور پر سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، جیسی قتل و غارت کی نوبت آ گئی. اس وقت بھی اختلافات تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ مولانا سید اللہ صاحب مودودی پر بہت تنقید ہوتی. ان کے گھر کے بالکل قریب اچھرا میں جو مسجد تھی، وہاں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. بعد میں وہ ایک دوسری مسجد میں جانے لگ گئے، لیکن ابتدا میں جاتے تھے. مولوی صاحب ان کو سامنے دیکھ کر جو کچھ ان کے بارے میں فرمانا شروع کر دیتے تھے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ وہ مسجد میں جائیں گے تو کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. یہ چیز نہیں اس زمانے میں. اچھا، اسی طرح سے ہم لوگ مختلف مساجد میں چلے جاتے تھے طالب علمی کے زمانے میں. بعض علماء کے پاس جا کے کوئی سوال کر لیتے تھے اور وہ سوالات بعض کو تلخ ہوتے تھے، لیکن مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی یہ اندیشہ محسوس ہوا ہو کہ یہاں کوئی ہماری پٹائی کر دے. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی مجلس میں تھوڑی سی تلخی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، کیونکہ اس وقت میں وہی سوشلزم اور اسلام اور اسلامی نظام اور اسلامزم کی ایک کشمکش کی فضا تھی. انتخابات بڑے قریب آ رہے تھے اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اور جماعت اسلامی کے درمیان گویا مارکا برپا ہو گیا تھا. اس طرح کی فضا میں ذرا سی تلخی محسوس ہوئی، لیکن الحمدللہ ہم لوگ بالکل محفوظ وہاں سے نکل کے آ گئے. اور بلکہ بعد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صاحب جنہوں نے کچھ سخت جملے بولے تھے انہوں نے معذرت کی. اس طرح کی صورتحال تھی. تو مولانا مودودی صاحب کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ بہت بزلہ سنس تھے، تو کچھ خوشگوار یادیں اگر آپ کی ان کے ساتھ ہوں جو ہم سن سکیں آپ سے. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے حرف و حکایت میں ایک مرتبہ لکھا تھا کہ میں چند روز پہلے جماعت اسلامی کے مرکز میں گیا. مولانا یہاں رہتے تھے اور جماعت اسلامی کا مرکز اس میں ایک ہی گھر تھا. بعد میں تو منصورہ میں بڑا مرکز بن گیا اور پھر مولانا کا گھر ہی رہ گیا. اس زمانے میں مرکز گھر ایک ہی عمارت میں تھے جو اچھرا میں 5 ذہندار پارک ہے. تو انہوں نے کہا میں وہاں گیا، جماعت اسلامی کے سب لوگ بڑی اخلاقی زندگی بسر کر رہے تھے مولانا مودودی کے سوا. تو اس سے ان کی بات یہی تھی کہ مولانا بدرسنج بھی تھے، جملہ بھی کس دیتے تھے اور عام طور پر بڑی خوشگوار صورتحال پیدا کیے رہتے تھے. اس کی تو اتنی یادیں ہیں، اتنے واقعات ہیں. خود میرے اپنے ساتھ بڑی دلچسپ بات چیزیں پیش آئی. مولانا کے رسالے میں ترجمان القرآن سے آپ واقف ہوں گے، ایک بزرگ کام کرتے تھے، ان کا نام تھا چراغ دین صاحب. میرے ساتھ بھی ان کی بڑی دوستی ہو گئی. بہت سے ہمارے احباب ہوتے ہیں جو ذرا فربا ہوتے ہیں، تو وہ بھی یعنی جسیم آدمی تھے اور جیسے ذرا کہہ سکتے استعمال ہوتی ہے پلس سائز، اس طرح کی صورتحال. بارہا میں ہنس کے کہا کرتا تھا ان سے کہ آپ اتنے شوق سے معانقہ کرتے ہیں لیکن آج تک کبھی سینے سے لگنے کی توفیق نہیں ہو سکتی. وہ معاملات کہیں اور ہی طے ہوتے رہتے. وہی ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایک دن یہ کہا کہ میں تمہارے درس میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. میں اس زمانے میں علامہ اقبال روڈ پر ہر اتوار کو، اب مجھے یاد نہیں یا جمعہ تھا کیا تھا، اس میں درس دیا کرتے. تو وہ میرے ساتھ جانے پہ مصر ہو گئے. تو میں نے کہا آپ آ جائیے گا. گھر کے زیادہ قریب نہیں رہتے تھے جہاں میں رہتا تھا. وہ پیدل آوے کو 10-20 منٹ کا سفر ہوگا. تو میں رکشے پہ جایا کرتا تھا. ہم دونوں رکشے میں سوار ہوئے. اب میری جو اس وقت جسامت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس سے بھی عالی تھی. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ مجھے تو خیر کوئی تقابل ہی نہیں ہے، آپ کسی اچھے جسیم آدمی کو بھی اگر ضرب تقسیم کر کے کچھ بنائے تو وہ بڑے ہی نکلیں گے اس سے. ہم دونوں رکشے میں بیٹھ گئے اور جیل روڈ کی کراسنگ پہ جا کے ایک تیز رفتار گاڑی نے رکشے کو ٹکر ماری اور رکشہ الٹ کر نشیب میں جا کے گر گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ گرا ہے رکشہ تو صورتحال یہ بنی کہ وہ نیچے اور میں اوپر تھا. تو اب سنیے ذرا، اس میں ان کا بازو ٹوٹ گیا. مجھے خراش بھی نہیں آئی. شام کے وقت معمول کے مطابق میں مولانا کی مجلس میں تھا، مولانا بیٹھتے تھے. عصر کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا وہاں پہ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے دفتر میں کام کرتے تھے، مولانا کو اطلاع ہو چکی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی، ایسے افسوس کے انداز میں بزرگ پوچھتے ہیں محبت سے، مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا. تو میں یہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا.
تو جو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا ہے کہ شکر کیجیے آپ نیچے نہیں تھے. ان کا جملہ رہتا نہیں تھا. ایسے ہی میری شادی ہوئی, نکاح تھا, تو اس وقت وہ معذور ہو چکے, زیادہ چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے. میں نے معلومات ذکر نہیں کیا. بہت سے بزرگ وہاں گئے, میاں طفیل محمد صاحب میری وہاں شریک ہوئے ولیمے میں یا دوسری تقریبات میں اس وقت مرید کے میں تھا. بعد میں آیا اور میں نے آ کے مولانا کو بتایا, مولانا مولوی صاحب کو, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے اس لیے جسارت نہیں کی آپ کو دعوت دینے کی. مولانا نے فرمایا کہ آپ کا کام دعوت دینا تھا, معذرت کرنا تو میرا کام تھا, آپ نے میرا کام بھی خود ہی سنبھال لیا. کیا ایسا ہی تھا. ہم تو یہ ظاہر ہے کہ میری حیثیت تو بالکل طالب علم کی تھی. اساتذہ کی ہم نے آپ سے یادیں سنی جو آپ کے ہم اثر لوگ تھے, جب آپ ان کو اب یاد کرتے ہیں, جیسے ہمیں تو ڈاکٹر سار احمد صاحب کا ہی پتہ ہے, اور کون لوگ تھے جو آپ کے ہم اثر تھے, اور پھر بعد میں آپ کے کس طرح کا وقت گزرا ان کے ساتھ؟ سب لوگوں کے ساتھ بڑی عزت محبت احترام کا. آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے, میرے اور ان کے زاویہ نظر میں بہت فرق ہے. میں نے ان پر بعض تنقیدات بھی کی ہیں. اس سب کے باوجود ہمیشہ سے ان کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق رہا, آنا جانا رہا, تقریبات میں شرکت کا معاملہ رہا. ان کا ادارہ, میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا رہا ہوں, وہ بھی وہیں تھا, بارہا وہاں جانے کا موقع ملا. بعض چیزوں پر تبادلہ خیالات بھی ہو جاتا تھا. ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے لیکن محبت سے پیش بھی آتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے یہاں کچھ تلخی پیدا ہوئی, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ ملنے ملانے کا تعلق ہی نہ رہا. میں کئی مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک زمانے میں تو میں نے 2-2.5 سال غالباً فجر کی, مغرب کی, عشاء کی نماز انہیں کے پیچھے پڑھی. اکثر جانا ہوتا تھا. بلکہ سیر تفریح کے بعض معاملات بھی ایسے پیش آئے جس میں وہ ذرا زیادہ قریب تھے. ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن کا جو پارک ہے اس میں صبح کے وقت سیر کرنے کا بہت لوگوں کا معمول تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب بھی اپنے رفقا کے ساتھ سیر کرتے تھے, ہم لوگ بھی. وہ مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, کبھی کبھی صلاح الدین صاحب شاید آپ جانتے ہو, تکبیر کے مدیر ہوا کرتے تھے, وہ شامی صاحب کے ہاں آ جاتے تھے. ہم لوگ مل کے وہاں فجر کی نماز پڑھتے تھے. تو اس طرح ناشتے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں. سبھی لوگوں کے ساتھ یہ تعلقات روابط. اشفاق صاحب ہمارے ہمسائے میں رہے. اچھا, بارہا اشفاق احمد صاحب ہمارے ادارے میں انہوں نے پورا دن گزارا ہے بعد. بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ میں نے ان کو بھی مدعو کر لیا اور پروفیسر مرزا منور صاحب کو مدعو کر لیا. دونوں میں آپس میں بہت دوستی تھی. تو وہاں مرزا منور صاحب کے عشق کا ظہور ہوا قائد اعظم کے ساتھ. وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, یعنی میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس جذبے کے ساتھ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. تو انہوں نے وہاں واقعہ بیان کیا ہے. اشفاق صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس سے اندازہ کریں گے قائد اعظم کیا تھے. ایک موقع پر ہم طالب علموں نے کچھ ہنگامہ کیا ہوا تھا, کسی پالیسی سے اختلاف تھا, کوئی اور معاملہ تھا. وہ قائد اعظم کے ہاں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا گیا. تو وہ بالکنی پہ تشریف لائے, طلبہ نیچے نعرے وارے لگا رہے ہیں, کچھ ہنگامہ کر رہے ہیں. تشریف لائے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوئے, اور یا پروفیسر صاحب کے الفاظ ہیں, انہوں نے تیر قضا کی طرح اپنی انگلی اٹھائی اور کہا جنٹلمن نو کمپرومائز, اور واپس چلے گئے. ان کی آنکھوں میں آنسو, یعنی ایک بڑی جذباتی کیفیت. ان کے لیے یہ جملہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ آسمان کا کوئی الہام تھا. اس کے بعد بس معاملات ختم ہو گئے. تو ان بزرگوں کی آنکھیں ہم نے دیکھی, ان کی باتیں ہم نے سنی. اشفاق صاحب کو مجھ سے بڑا اختلاف رہتا تھا کہ تم کیا تصوف کے ناقد ہو کے رہ گئے ہو. تو بڑی عمدہ تقریریں کرتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ یہ اختلافات ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, لیکن ان کا جنازہ پڑھانے کی درخواست اسی بغیر سے کی گئی. اس طرح کا تعلقات روابط محبت کے رہے. یہ جو اب دنیا ہے جس میں لوگ کسی سے ملنے سے گریزاں ہوتے ہیں, تعلق ظاہر کرنے سے, یہ میں نے کم سے کم اس وقت کے لاہور میں نہیں دیکھی. بہت سے علماء ہیں, اہل حدیث عالم تھے اس زمانے میں, اور اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. ان کی بہت سی تصنیفات ہیں, اور نسائی کے شارح ہیں مولانا حنیف بوجیانی. میں ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب کے پڑھنے کے لیے جاتا تھا. وہ بھاٹی کوٹ کے اندر, بھاٹی گیٹ کے اندر رہتے. بھاٹی گیٹ کے اندر جب آپ چلے جائیں تو گلیوں میں ایک مکان ہے. یہ شاید آپ جانتے ہو, لاہور کی ایک بڑی شخصیت تھے مولانا اصغر علی نوری. ایک زمانے میں وہ لاہور کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے. یہ وہی خانوادہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا میں جاتا تو مجھے خیال ہوا قریبی شیش محل ہے, میں اتنی دور سے آتا ہوں پڑھنے کے لیے, تو کچھ حدیث کے اسباق ان سے حاصل کر لیے گئے. میں نے جا کے ان کی خدمت میں عرض کیا. وہ میری کچھ
روش اور خیالات سے واقف بھی تھے، بڑی محبت سے روانہ ہو گئے. چنانچہ میں نے دارمی کے بہت سے اسباق ان سے پڑھے. تو علماء استفادے کے معاملے میں کتنے فراخ دل تھے. اگر آپ چلے جائیں اور جا کر ان سے کوئی سوال کریں ان کے اپنے مسلک کے بارے میں، تو ان کا رد عمل کتنا اچھا ہوتا تھا. یہ اب ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہی ہو، لیکن اب اس سے ذرا مختلف تصویر سامنے آتی. اچھا، ہم نے احمد جاوید صاحب سے کراچی کے چولی کا تذکرہ سنا تو انہوں نے بڑے انکنونشنل سے لوگوں کے ہمیں بارے میں بتایا جو ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا. تو لاہور میں بھی کوئی چولی تھا اس طرح کا کچھ؟ وہاں پہ بھی انکنونشنل لوگ ہوتے تھے؟ جی، لاہور میں یہ چیز اندرون شہر میں بہت تھی. اندرون شہر کی مجالس کا اپنا ہی رنگ تھا. حضوری باغ کے واقف ہیں آپ، جو بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان کا باغ ہے، اس کو حضوری باغ کہتے ہیں. اس میں ہر شام اندرون شہر کے شعراء، وہ شعراء نہیں جن کے نام آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ پنجابی کے بھی ہوتے تھے، وہ اردو کے بھی ہوتے تھے، فارسی کے بھی ہوتے تھے، وہ اپنے اشعار پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے طوائفوں کے محلے تھے. یعنی اب آپ طوائف کا نام سنیں گے، آپ کے علم میں ہوگا، آغا شورش کشمیری کی کتاب ہے اس بازار میں کے نام سے یہ کتاب ہے، اس میں بہت سے واقعات ہیں. اس میں بھی بعض مجالس عام مجالس سے ہٹ کر ہوتی، یعنی ان میں اچھی غزلیں پڑھی جاتی تھی، لوگ جاتے تھے وہاں پہ، اور اچھے سکھا لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں جاتے تھے. یعنی بعض پیروں کو جن کو ان کے معتقدین مرشد کہتے ہیں، وہ بھی ان مجالس میں آ جاتے تھے. میرا چونکہ بعض دوستانہ تعلق تھا بعض لوگوں سے جو اندرون شہر میں رہتے تھے. اندرون شہر کی اس وقت جو فضا ہے، اس میں مختلف کوچے ہیں، آپ اندر داخل ہو جائیں، اس میں بعض خاندان ہے، مثال کے طور پر موسیقاروں کا ایک پورا محلہ ہے وہاں پر. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو عام روایتی زندگی سے ہٹ کر ہیں، وہ آپ کو اس وقت اندرون شہر میں، اندرون شہر کی گلیوں میں، بعض خاص محلوں اور چوکوں میں جہاں خاص لوگ بیٹھتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ وہ بازار حکیمہ کا چبوترا وہی ہے جس میں اقبال نے پہلی مرتبہ اپنی غزل سنائی، جس کا وہ شعر تو بہت مشہور ہو گیا، اور لوگ ظاہر اقبال کے انداز کا شعر اس کو سمجھتے ہیں. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے تو یہ تھے میرے ارکے انفال کے، اسی میں یہ شعر بھی